بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل کا جو انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھا اور ان کی جان بچ گئی۔ پہلے تو میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس سارے واقعے کے اندر جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس ویڈیوز میں، اور جو وفاقی حکومت پریس کانفرنس کر رہی ہے، بار بار آ کے رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کے اندر بہت سی وہ باتیں کر رہے ہیں، تو جب میں نے تمام حقائق دیکھے تو اس کے اندر میری نظر میں بہت سے سوالیہ نشان ہوتے ہیں اور بہت سا تضاد ہے دونوں چیزوں کے اندر، پریس کانفرنس میں اور ثانیہ کے اوپر، واقعہ کے اوپر۔ اس میں آپ کو کوشش کروں گا کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے لا سکوں۔ ابھی تک جنس پوائنٹ کی طرف کسی بھی اینکر نے اور کسی بھی تجزیہ نگار نے اس طرف اپنا رخ نہیں کیا، اس طرف سوالات نہیں اٹھائے۔ میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو وہ چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اینڈ تک تو آپ کو بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھتا نظر آئے گا۔ دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے ثانیہ ہوئے ہیں۔ لیاقت علی خان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد کافی بڑے بڑے لوگوں پہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ ضیاء الحق کا واقعہ ہوا، بے نظیر شہید کا واقعہ ہوا۔ ابھی تک کسی کی بھی مکمل تفتیش یا تفتیشی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی، سب کو گول مول کر کے پیش کیا گیا، حقائق عوام سے چھپائے گئے۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح بے نظیر کو شہید کیا گیا، یہ ٹھیک اسی طرح کا واقعہ تھا۔ اور اس کے اندر ہوا کیا ہے کہ جس ٹائم پہ وہ ٹارگٹ کلر، وہ شوٹر، جب وہ ہاتھ میں پسٹل اس نے نکالی، کنٹینر پہ فائر کیے، اس کے بعد نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ بھاگا۔ اس دوران 2-3 اہم چیزیں ہیں۔ صرف اس 5 سے 10 سیکنڈ کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر بہت سارے سوالات ہیں جس کی طرف کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا رہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس ٹارگٹ کلر نے، اس شوٹر نے اپنی گن نکالی اور اس کے پاس گن تھی پسٹل، اور وہ بریسٹڈ تھی۔ بریسٹڈ گن کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا ٹریگر دبایا جاتا ہے تو اس کے اندر جتنی بھی بلٹ ہوتی ہیں ساری ایک ساتھ نکل جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آٹومیٹک گن۔ اس میں سے ساری بلٹ نکل جاتی ہے۔ جب بلٹ نکل جاتی ہے تو پسٹل خالی ہو جاتا ہے۔ اب جب اس نے پسٹل نکالی، اس نے ٹارگٹ کیا کنٹینر کو، اور دوسرے جوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں نیچے کر دیا۔ جب وہ نیچے اس کا ہاتھ کرتا ہے، اس دوران فائر ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یوں اس نے کیے اور یہاں سے نیچے آتے آتے فائر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس میں پوائنٹ بتاتا ہوں۔ وہ کیا کہ جو پسٹل میں راؤنڈ ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ 14 راؤنڈ ہوتے ہیں۔ چھوٹی میگزین کے اندر ڈبل بلٹ جب ڈالی جاتی ہے تو 14 راؤنڈ ڈالے جاتے ہیں، اور اس میں گنجائش 14 کی ہوتی ہے۔ لیکن جتنے بھی جو پسٹل چلانے والے ہوتے ہیں یا جو شوٹر لوگ ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر 12 بلٹ سے زیادہ نہیں ڈالتے، 12 ہی بلٹ ڈالتے ہیں۔ اب 12 بلٹ اس کی جب فائر ہوتی ہے، اوپر سے یوں آتا ہے پسٹل نیچے، تو وہ فائر اس کا رخ کنٹینر کی طرف ہے، وہاں سے فائر ہوتے ہوتے نیچے آ جاتا ہے۔ اب یہاں تک اس کی پسٹل سے فائر ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے آنے کے بعد فائر ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب یہاں سے فائر ختم ہو جاتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ 14 لوگ زخمی ہوئے، ایک بندہ شہید ہوا۔ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو شہید ہوا اس کی۔ اب نوٹ کیجیے گا میری بات کو، اور اس بات کے ساتھ آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور بار بار دیکھنی ہے جس ویڈیو میں شوٹر کو دکھا رہے ہیں فائر کرتے ہوئے۔ شوٹر نے فائر کیا، ہاتھ نیچے ہوا، نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے بعد اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر کے بھاگتا چلا گیا۔ وہ بھاگا آگے کی طرف،
اب پہلی بات، اس کے اندر سے بلٹ ختم، اس کی بلٹ سے پسٹل سے بلٹ ختم ہو گئی. اب جب وہ خالی پسٹل لے کے خالی میگزین لے کے بھاگنے کی کوشش کی اس نے، تو پیچھے سے نوجوان نے اس کو پکڑا، اور وہ نوجوان بھی اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے ساتھ کیا. اور اس چیز میں سامنے سے، یعنی کہ جب وہ بھاگ رہا تھا اس کے رائٹ ہینڈ میں پسٹل تھی، رائٹ ہینڈ کوئی پکڑے ہوئے نوجوان بھاگ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ، اور سامنے سے نیلے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اس کی طرف بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے. آپ اس کو غور سے دیکھیے گا کہ اس کے قریب پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے، یعنی کہ 2 فٹ فاصلے سے پہلے وہ بندہ نیچے گر جاتا ہے. جب وہ بندہ نیچے گرتا ہے تو اس سے پہلے شوٹر کی گن خالی ہوتی ہے. نہ اس نے دوبارہ میگزین لوڈ کیے، ویڈیو میں آپ کو نظر آئے کہ اس نے میگزین لوڈ نہیں کی دوسری، نہ ہی اس کے پاس کوئی اور اسلحہ ہوتا ہے. اب وہ بندہ نیچے گر جاتا ہے، اس کو گولی لگ جاتی ہے. پہلی بات یہ ہے اس کو نوٹ کرنا. اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. جو اس طرح کے پلانرز ہوتے ہیں، جو پلان بناتے ہیں، پلانس کے اندر مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں. ایک ٹیم ہوتی ہے جو پلان بناتی ہے، منصوبہ بندی کرتی ہے کہ ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ ان کا پلان ہوتا ہے کہ یہ ٹارگٹ ہم نے کرنا ہے یا اس شخص کو شوٹ کرنا ہے. اور جتنا ہائی پروفائل بندہ ہوتا ہے اتنی ہائی لیول کے اوپر پلان بنایا جاتا ہے. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں مشن کمپلیٹ کرنے والے لوگ. کس طریقے سے مشن ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، وہ منصوبہ کمپلیٹ کیسے کرنا ہے، وہ الگ لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ٹیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منصوبہ بندی کرنے والے، منصوبے پہ عمل کرنے والے لوگ، جو شوٹر کہلاتا ہے، ٹارگٹ کلر کہلاتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں. وہ منصوبے پہ عمل کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلی ٹیم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تمام ثبوت مٹانے کے لیے. وہ اپنے ثبوت مٹانے کے لیے ایک بیک پہ ٹیم ہوتی ہے. اور اس طریقے سے یہ منصوبہ بندی کو تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ منصوبہ بناتے ہیں وہ آگے منصوبے پہ عمل کرنے والوں کو اپنا منصوبہ بیان کرتے ہیں. وہ لوگ جو منصوبے پہ عمل کرواتے ہیں وہ آگے ٹارگٹ کرنے والے پہ کچھ چھوڑتے ہیں. اس کے بعد ٹارگٹ کرنے والے کے اوپر ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کو ختم کرتا ہے. اب جو اس ویڈیو میں مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی شوٹر نے پسٹل لے کے بھاگا، جو نیلے کپڑوں والا بندہ شوٹ کیا گیا اس کو میرے مطابق، میرے جو ویڈیو میں نے دیکھی، جو اس سے میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق اس کو کسی اور نے شوٹ کیا ہے. ہوتا ایسے ہے کہ جس نے ثبوت مٹانا ہوتا ہے، جس طرح بے نظیر شہید کو شوٹ کیا، اس کے بعد وہاں پہ بلاسٹ ہوا، وہ تمام تر جو واقعے کے کیا کہتے ہیں اس کو ثبوت تھے وہ مٹانے کے لیے بم بلاسٹ کیا گیا. اسی طرح یہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے فائر کیا، اس سے فائر کروایا، اس پہ بیک اپ پہ بندے دوسرے نے، جب اس کو ٹائم نہیں ملا، جیسے اس کی گولی میگزین میں خالی ہونی ہوتی ہے، وہ میگزین خالی کرتا ہے یا بلٹ فائر کرتا ہے یا اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے، اس کو ویسے دوسری طرف سے ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، وہ فائر کرتے کرتے بھاگا، اور جس نے ٹارگٹ کرنا تھا اس شوٹر کو اس نے وہاں سے فائر کیا. اور میرے ذہن کے مطابق یہ گولی لگی ہے اس بندے کو جو پبلک میں بندہ تھا، جو شہید ہو گیا. یہ ہوگی ایک بات. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پسٹل کا استعمال کرنا کس طرح آسان ہوتا ہے یا مشکل. آپ کے پاس جتنے بھی وائپن ہوتے ہیں، آپ کو یہ جو شوٹر لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کو بتا سکیں گے، جو سیکورٹی داروں کے شوٹرز ہوتے ہیں یا جو ویسے مختلف دنیا میں شوٹرز مقابلے کرتے ہیں یا شوقیہ طور پہ شوٹنگ کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ سب سے مشکل وائپن شوٹ کرنے کے لحاظ سے، نشانہ دینے کے لحاظ سے پسٹل ہوتی ہے، اور سنگل فائر کرنے والی. اور اس سے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے جو ڈبل فائر کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ برسٹ فائر کر رہی ہوتی ہے. جو
برسٹ فائر میں گن کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، نشانے پہ ٹارگٹ کرنا میرے حساب سے ناممکن ہوتا ہے، شاید کوئی لاکھوں میں ایک آدھ بندہ ہو جو اس طرح فائر کر سکے. اس کے لیے انتہائی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ تربیت چاہیے ہوتی ہے، اور اس تربیت کے بعد پھر فائر کیے جاتے ہیں. یہاں پہ جب بندے نے فائر کیا اور اس کے بعد اس کو آپ کی اس کی شکل دیکھیں آپ، اور اس کے الفاظ دیکھیں، اس کے بیان دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسا شوٹر ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ شوٹر ہے، اس نے شوٹ کیا، اس نے گن چلائی ہے، تو اس گن کو کے لیے اس نے لازمی سی بات ہے پریکٹس کی ہوگی، کیونکہ پبلک کے اندر اس طرح فائر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. بڑے بڑے شوٹرز کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ پبلک کے اندر نکال کے گن اور صحیح نشانے پہ فائر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی حفاظت کی، ان کی جان بچ گئی، اور ہمارے بہت سارے دوست زخمی ہوئے. ایک دوست بھائی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے دکھا رہے ہیں، وہ شہید ہو گیا. اس کے پیچھے باقاعدہ منصوبہ بندی تھی، یہ باقاعدہ پری پلان کام ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. یہ اس بندے نے باقاعدہ طور پہ ٹریننگ حاصل کی ہوگی، ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اس نے وائپن کو وہاں پہ آ کے چلانا، اتنی بہادری سے چلانا، فائر کرنا بہت مشکل کام. اور اگر اس نے ایسا کیا اور فائر کیے، تو اس کے بعد جو بندہ ڈیڈ ہوا ہے وہ کیسے ہوا، یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی، کہ جب کنٹینر کے اوپر 14 بندے زخمی ہوئے، کنٹینر پہ 14 لوگ زخمی ہوئے، اور خان صاحب کو 3 بلٹ لگی ہیں، 4 زخم کے نشان ہیں ان کے اوپر. 3 بلٹ نکالے گی اور ایک میں زخم مختلف اجزاء میں سے زخم میں سے وہ جو بارود کے پرزے ہوتے ہیں، جو بلٹ کے پرزے ہوتے ہیں آگے سے جو سکہ کہلاتا ہے، اس کے پرزے وہ نکالے گے. ان ذرات کو نکالا گیا. 4 زخم تو خان صاحب پہ ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی زخمی ہوئے. تو یہ ٹوٹل کر کے 14 لوگ ہیں. تو 14 لوگوں کو کہاں سے ٹارگٹ کیا گیا؟ اس کے لیے دوسرے بندے نے جو سیکنڈ ٹارگٹ کلر کا، اس نے فائر کیا. اس نے فائر کر کے وہاں پہ کنٹینر کے اوپر لوگوں کو زخمی کیا. تو وہ دوسرا بندہ کہاں ہے؟ اس کو بارے میں کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ جب یہ معاملات سارا ہوتا ہے، وہاں پہ دوسرے بندے کا بھی ابھی کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے ریپیٹر سے فائر کیا ہے سامنے سے. تو وہ کہاں گیا؟ اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ یہ سارے محرکات جب آپ ان کو ایک جگہ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ باقاعدہ پری پلان ٹارگٹ تھا. اس میں خان صاحب کو شہید کرنے کا پلان تھا، اور اس میں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی. اور میرے خیال میں جتنا تک میرا دماغ کام کر رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز اب نہیں رہی ہوگی کہ جو سمجھ میں نہ آئے. ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو شہید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو نیکسٹ ویڈیو کے اگلے جو بھی معاملات ہوں گے، اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. جب تک السلام علیکم.